ان پہ لوگوں کو سمجھایا کیسے جائے کہ بھائی اگر کوئی کیا ایسے بیہیویئرل ایشوز ہیں دوسرے شخص میں کہ جو اس کے ارد گرد والے لوگ ہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ اگر یہ پرابلم ہے یا اگر ایسا بیہیویئر ہے تو اٹ ہیز ٹو بی چیکڈ. دیکھیں اس کا آئیڈیل جو ہے جو سلوشن ہے وہ میں لوگوں کو پروپوز کرتا ہوں دیٹ بیفور یو گیٹ میرڈ, شادی کرنے سے پہلے آپ ایک دوسرے کو ایکسپلور کریں ان دا سینس کہ ان کا جو ہے وہ کہاں پہ ان کا تھاٹ پروسیس ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی چیزیں کیا ہیں. میں نے ایک انفیکٹ پرفارما بنایا ہوا ہے, اچھا اس میں کویسچنز ہیں کہ یہ آپ پوچھیں مثال کے طور پہ کہ اس کی فیملی میں کوئی مینٹل النس کا کیس تو نہیں ہے, اس کی فیملی میں جو ہے فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے, اس کی فیملی میں جو ہے میڈیکل ہسٹری کیا ہے. یہ چیزیں 3 اور 4. چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو اب آج کل ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے. اچھا وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور وائف دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے اور دونوں جو ہیں ڈائی ہارڈ قسم کے سپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آج کل تو وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. وہ جو مرضی آپ ان کو کہہ دیں 1 گھنٹے کی آپ تقریر کر لیں, اینڈ میں کہتے ہیں نہیں وہ صحیح ہے, وہی صحیح ہے. آپ اس کو لاجک دے دیں, اس کو پروف دکھا دیں, اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس دے دیں, آپ اس کو ٹی وی چینلز کے وہ دکھا دیں, وہ کہے گا نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک, ہاں ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور یہ اس سے کم برا ہے. تو ایسا اگر گھر میں ماحول ہو کہ ہسبینڈ اور وائف دے آر بوتھ فرام پولز اپارٹ, 2 ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں, اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے ہمارے ملک میں کہ وہ ان کا اکٹھا رہنا پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ٹی وی پہ کوئی بات ہوگی, چینل پہ کوئی بات ہوگی, انہوں نے لڑ پڑنا ہے اور وہ گھنٹہ گھنٹہ بحث ہوگی اور پھر وہ ایک ill feeling کریٹ ہو جائے گی. اگر آپ نے شادی کر کے منہ موڑ کے ہی سونا ہے, ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا منہ ادھر ہے, تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے, پھر وہ بانڈنگ. اچھا ویسے نا لوگ, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ 4-5-6 پوائنٹس ہیں, پہلے پوچھ لو میڈیکل ہسٹری ہے یا آپ نے کہا کہ کوئی مینٹل النس تو نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑے مسکنسیپشنز ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ بات پہلے پوچھ لیں, اللہ تعالیٰ پھر ہونا چاہیے, شادی ہو رہی ہے, اس طرح کی بڑی ساری سوشل یہ باتیں جو ہیں یہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو بڑی انکنوینئنٹ کانورسیشن ہے, کیسے ہم پوچھ لیں. تو میں نے کہا یہ تو پھر ایک دن لائر کے سامنے آپ پوچھ رہے ہوں گے یا ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, کیونکہ اور پھر اگر آپ کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا ہم نے تو یہاں شادی نہیں کرنی ہے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو نہیں لگ رہا ٹھیک, آپ نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کے فیملی میں کوئی ڈرگز تو نہیں لیتا, کوئی الکوہل تو نہیں لیتا. اب یہ نارم ہے یا سوشلائزنگ کے لیے لوگ لیتے ہیں یا صرف ویکینڈ کے لیے لیتے ہیں, لیکن اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں لائف کے اوپر, ٹھیک ہے نا. شروع میں وہ جب کالج میں لڑکا جاتا ہے تو وہ ایک سگریٹ اس کا دوست اس کو پلاتا ہے کہ یار پی, وہ ایک دفعہ وہ کہتا ہے نہیں, وہ کہتا ہے یار پی, دوست نہیں ہے تو میرا, پیئر پریشر آ گیا کہ یار ایک دفعہ پی تو صحیح کیا ہوتا ہے. وہ پہلی دفعہ پیتا ہے, اس کو کھانسی آتی ہے, دوسری دفعہ پھر اس کو ٹیمپٹ کراتے ہیں. دیٹس ہاؤ یو گو انٹو ڈرگس. کہ وہ کہتے ہیں یار پارٹی میں ہم سارے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ذرا ٹرائی کیا. وہ ٹرائی کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ اٹ بیکمز دیٹ یو بیکم ہکڈ آن ٹو اٹ, اور پھر وہ آپ کی زندگی جو ہے اٹس آن ڈرگس, اور وہ اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر لائفز جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اوپر سے پھر وہ لائف میں جب آپ ڈرگس, الکوہل, یہ ڈیڈلی کمبینیشن ہو تو مینٹل النس تو لازمی ہے. ڈیٹیریوریشن آف مائنڈ جو ہے, برین کے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں کنزمپشن آف الکوہل کی وجہ سے. یہ جو آئس ہے جو آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ایز اے پارٹی ڈرگ, لوگ کہتے ہیں یہ کہ ذرا سا ایک دفعہ سنف کر لیا یا کچھ کر لیا, بٹ دس از ویری ڈیڈلی. بالکل